مولا دل کا زنگ چھڑا کر دے دل کو آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اے خالق و مالک رب اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالق و مالک رب اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، دے صدقہ رحمت عالم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ قاضی محمد عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں شان محرم الحرام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ماشاءاللہ محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور اسلامی سال کا بھی پہلا دن ہے۔ آج سے ماشاءاللہ 1443 ہجری شروع ہے اور حضور اکرم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1400 برس بیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں عرض کرتا جاؤں کہ ویسے تو محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی سوگ کا مہینہ ہے، بہت ہی غموں کا مہینہ ہے، لیکن اس کا پہلا دن بھی بہت ہی غم کا دن ہے، کیونکہ اس دن حضور اکرم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق بہت ہی اچھے اور پیارے صحابی تھے، وہ صحابی جو ایک بڑے حکمران بھی تھے لیکن ان کا عدل و انصاف بہت ہی اعلیٰ تھا۔ صحابہ کرام کی شان کے بارے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم کے وفادار صحابہ، محبوب دو عالم کے وفادار صحابہ، ہر آن محمد کے ہیں حب دار صحابہ، خوشبو رسالت سے معطر ہے یہ دنیا، خوشبو رسالت سے معطر ہے یہ دنیا، اس بوئے چمن کی ہیں مہکار صحابہ، جن کو ملا عنوان ستاروں کا نبی سے، جن کو ملا عنوان ستاروں کا نبی سے، میں ان پہ فدا ہوں 100 بار صحابہ، میں ان پہ فدا ہوں 100 بار صحابہ۔ تو ناظرین، صحابہ کرام کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اول نمبر پر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی ہی نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے بہت ایک بڑے حکمران بھی تھے، ایسے حکمران جن کا بس صرف عدل و انصاف پر تھا، وہ عدل و انصاف کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف عدل و انصاف ہی کرتے تھے۔ ایک شاعر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ تو ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد نعیم صاحب، جو ہمیں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں گے، ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं वजह टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज मैं इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ। माशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम का माह शुरू हो चुका है और आज इस माह की पहली तारीख़ है। वैसे तो ये महीना गम का महीना है और इसका पहला दिन भी गम का दिन है, क्योंकि इसी दिन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। इसी मौजू के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश का तज़किरा करना चाहूँगा। आपकी पैदाइश आमुल फ़ील के 13 साल बाद बमुताबिक 583 ईस्वी को हुई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत ही ज़्यादा बुलंद है और इसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमानात हैं, जिनमें से चंद एक ज़िक्र करना चाहूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद किसी का नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर होते। और अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लक़ब और कुन्नियत की बात की जाए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब फ़ारूक और कुन्नियत अबू हफ्स है। और अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने की बात की जाए तो आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल फरमाया और इसी की बिना पर आपको मुतम्मिमुल अरबाइन भी कहा जाता है। अगर आपके अहले बैत या तहार से मोहब्बत की बात की जाए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बैत या तहार से भी बेपनाह मोहब्बत थी और इसका सबूत के हवाले से एक वाक़या आपकी समातों की नज़र करूँगा कि एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़र्जंद अब्दुल्ला बिन उमर हसनैन करीमैन के हमरा खेल रहे थे। खेलते वक्त उनके दरमियान एक झगड़ा हो गया और हसनैन करीमैन ने उनसे कहा कि आपके वालिद तो हमारे नाना जान के नौकर हैं, नाना जान के ग़ुलाम हैं। तो ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद के पास गए और सारा वाक़या सुनाया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह वाक़या सुनकर अपने बेटे से कहा कि मुझे हसनैन करीमैन के पास ले जाओ। वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हसनैन करीमैन के पास ले गए। आपने उनसे कहा कि आप मुझे ये बात लिख कर दे दें, आप मुझे तहरीर करके दे दें कि मैं आपका और आपके नाना जान का ग़ुलाम हूँ। तो हसनैन करीमैन ने आपको ये बात लिख कर दे दी। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी औलाद से ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो ये लिखी हुई बात मेरे कफन के साथ लिख देना, ताकि इसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत हो सके। तो इस वाक़े से मालूम हुआ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बैत या तहार से बेपनाह मोहब्बत थी। और जहाँ तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की बात है तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ग़ालिबन मुहर्रम ज़ुल्हज की 28 तारीख़ को सुबह की नमाज़ पढ़ते वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू लुअलुआ फ़िरोज़ मजूसी ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ज़रब लगाई नमाज़ पढ़ते वक्त, और जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद ज़ख्मी हो गए। और 1 या 2 दिन बाद यकम मुहर्रमुल हराम को बमुताबिक 24 सने हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश फरमाया। अल्लाह ताला आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है।
نجف کے اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، نجف کے اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کے درجات عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ناظرین، یہ تھے قاری حافظ محمد نعیم صاحب، جنہوں نے ایک پیارے ہی انداز میں، ایک میٹھے ہی انداز میں سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی۔ ویسے تو شان فاروق بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا اشعار کی صورت میں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو در کا بر کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کا بر کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا، اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا، فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا، جو محسن ہے حکومت کے ایوانوں بادشاہوں کا، جو محسن ہے حکومت کے ایوانوں بادشاہوں کا، جو عد و دین کو تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو عد و دین کو تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ محمد عاطف کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، ایک تیری رحمت کا، ایک تیری رحمت کا اللہ ہی سہارا ہے۔ اللہ میرے اللہ چھڑا درد میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ چھڑا درد میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔